علی صاحب، آپ نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بڑے واضح طور پر بات کی تھی، جو ٹیررزم کے حوالے سے ایک ملاقات ہوئی تھی، نشست ہوئی تھی، اس ٹائم پر بھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جانا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو. آج بھی قومی سلامتی کے اوپر سارے سیاستدانوں کو بریف کرنے کی بات ہوئی ہے، آج بھی پی ٹی آئی نہیں گئی، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاکستان پہ جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں، پوری قوم تیار ہے. تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت اور جس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ہم عمل کرتے ہیں. اور ہمارے دور میں جب حملہ ہوا تو عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم ترکی بترکی جواب بھی دیا اور ڈائریکشن بھی دی، اور یہ کہا کہ ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں، ہم جواب دیں گے. اور پھر دنیا نے دیکھا جس طرح کا جواب ملا. انشاءاللہ پہلے تو دعا ہے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ جنگ شروع آپ کرتے ہیں، ختم پھر آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہوئی تو اس بار انشاءاللہ ان کو ایسا جواب ملے گا کہ یہ مودی کی 7 نسلیں یاد رکھیں. انشاءاللہ. جہاں تک تحریک انصاف کا یہاں جانے یا نہ جانے کا تعلق ہے، ایک بات میں بتا دوں، حکومت کے ساتھ بہت سی چیزوں پہ ہمارا اختلاف ہے، بلکہ اختلاف ہی اختلاف ہے، کیونکہ ہم ان کو حکومت مانتے ہی نہیں. بھی کافی دوریاں ہیں، بڑی تشویش ہے، بڑے خدشات ہیں. لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے، دفاع اور سلامتی کی حد تک ہم سب پاکستانی کے طور پہ بات کرتے ہیں، کوئی اپوزیشن حکومت اس میں نہیں ہوتی. ہاں ہمارے خدشات ہیں، لیکن وہ آپس میں بیٹھ کے پولیٹیکل ایشوز پہ، خان صاحب کی جو گرفتاری ہے، جو اسیران کی گرفتاری ہے، جو ابھی بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، سارا کچھ. لیکن جب پاکستان کی بات آئی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک آج کی پریس ٹاک کا تعلق ہے جو انہوں نے کوئی بریفنگ دینی ہے، دیکھیے پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جائے، دس از ناٹ آل پارٹیز کانفرنس. یہ اے پی سی نہیں ہے، قومی یکجہتی کے لیے نہیں ہے، یہ انفارمیشن دینے کے لیے ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہماری جماعت نے اس پہ میٹنگ تو نہیں کر سکے زیادہ تفصیلی، کیونکہ آج ہی یہ انفارمیشن آئی کہ آپ نے شامل ہونا ہے اور ٹائم بڑا کم تھا. میں خود پشاور تھا، کوئی ہماری نجی مصروفیات تھی گھر کی، تو شادی وغیرہ کا چکر تھے، میں ادھر تھا. باقی لیڈرشپ بھی، کیونکہ اتوار کا دن ہے، یو نو اٹ، کیونکہ ہم سب حلقے کے سیاستدان ہیں، سب نے حلقوں میں ہونا ہے. تو یہ اطلاع یہ بھائی میٹنگ ہے، صبح بیرسٹر گور سے بات بھی ہوئی. ہم نے اس پہ تھوڑا بہت صلاح مشورہ کیا جتنا کوئی ٹائم مل سکا. کچھ کی رائے یہ تھی کہ نہیں جانا چاہیے، کچھ کی رائے تھی کہ جانا چاہیے. بعد میں غالب رائے آئی کہ فی الحال اس میں نہیں جاتے. کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اجلاس میں ڈیفنس منسٹر صاحب یا انفارمیشن منسٹر صاحب یا آف کورس شہباز شریف صاحب کو آنا چاہیے. وہ آ کے عوام کے اعتماد ملے، ہم وہاں سن لیں گے. آل پارٹیز کانفرنس کی جہاں تک بات ہے، وہ بڑی اہم نقطہ میں سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کا اگلا سوال جو بھی ہوگا. دیکھیے مقصد کیا ہے، دیکھیں ہم سب ایک ہیں اس ہندوستان کے خلاف، لیکن جب آپ ایک قومی کانفرنس کرتے ہیں، آل پارٹیز اگر کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد ہوتا ہے آپٹکس. ہم پہلے ہی ایک ہیں، ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے ایک نہیں ہونا، ہمیں دنیا کو میسج دینے کے لیے کہ یس وی آر ون، تاکہ ہندوستان کو میسج چلا جائے کہ وی آر آن ون پیج. تو اگر آپ نے آل پارٹیز کی، اس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ عمران خان، آصف زرداری، مولانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب خود، حالانکہ وہ خاموش ہیں، حیران ہے کہ میاں صاحب کی طرف جواب نہیں آ رہا. کہ ڈیالہ سے خان صاحب نے بڑے سخت تند و تیز بیان دیے ہیں ہندوستان کے خلاف. ان حالات میں جب ہماری ملاقات بھی نہیں ہو رہی، تو یہ جب ایک پکچر چلی جائے گی نا بارڈر پر کہ عمران خان، شہباز شریف، آرمی چیف سب ہندوستان کے خلاف ایک صف میں کھڑے ہیں، یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے. عمران صاحب کو نہیں بلانا، اگر آپ نے ایک منٹ میں بات پوری کر لوں، اگر آپ نے کوئی آل پارٹی جب بھی کی، جلد کرنی چاہیے. اگر اس میں عمران خان صاحب کو نہیں بلانا، پھر میرے خیال میں آل پارٹیز نہ کریں، کیونکہ وہ میسج پھر پورا جائے گا نہیں. پھر آپ قومی اسمبلی پہ اتفاق کریں. آج کی بریفنگ کا یہ تھا کہ انفارمیشن منسٹر صاحب کی بریفنگ ہے، کل ہم قومی اسمبلی میں سن لیں گے کیا کہتے ہیں. یعنی آپ کی بات سے یہ واضح ہو گیا ہے، آپ کی بات سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ آج کی بریفنگ میں نہ جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کون بریفنگ دے رہا ہے، کیا بریفنگ ہو رہی ہے، اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں. صرف یہ ہے کہ ٹائم کم تھا تو اس لیے آپ لوگ غالب رائے ہے کہ نہ ہی جایا جائے. اس کے اندر اس کو آپ نے اس بات سے مشروط تو نہیں کیا، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان آیا کہ اس بات سے مشروط کرنا اس بریفنگ میں نہ جانے کی وجہ یہ ہونا کہ عمران خان صاحب کو نہیں بلایا تو یہ غلط ہے. تو اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں دیکھیں، دس از ناٹ، خواجہ صاحب کو تو عادت ہے نا تحریک انصاف، جب مودی کی بات آتی ہے وہاں ان کو کچھ ہو جاتا ہے.
सुम्म बुकमन हो जाते हैं, वो उनके लीडर दोनों खामोश हो जाते हैं, चुप कर रोजा रख लेते हैं। मैं उनको ये कहूंगा, मैं जवाब देता हूँ, ख्वाजा आसिफ को जवाब दे दूं दोनों साइड से ये वक्त एक दूसरे पे गन गरज का नहीं है। जरा अपनी तोपों का रुख उस तरफ रखें, जिस तरफ जैसे आपका रुख उस तरफ होता है आपको चुप कर रोजा लग जाता है। ख्वाजा आसिफ साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब, अभी आपने हिंदुस्तान को जवाब देना है। हमें पता है आपके साथ हमने कैसे डील करना है। वहां तो आप एक जो है रिहाना डार बीबी से नहीं जीत सके, लेकिन सियासत का मौका नहीं है तो मैं क्यों उस पर बात करूं। देखें, ये नॉट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। आज तो ये डिस्कस ही नहीं हुआ कि इसमें खान साहब को आप बुलाते भी तो वो क्यों इधर आएंगे। so ये वजह नहीं साहब एक मीटिंग जब होगी खान साहब उधर आएंगे, जहां देखिए मियां नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ साहब हो, बाकी जो उनकी लीडरशिप है, वहां एक दावत होगी, सब लीडरशिप बैठे। ये तो आपके जूनियर मिनिस्टर लेवल की ब्रीफिंग है जिसमें आपने इंफॉर्मेशन पास करनी है। हम समझते हैं कि इसकी बेहतर फोरम उसका कौमी असेंबली है, वहां आके आप एक ब्रीफिंग दीजिए। चलिए, बात क्लियर हो गई अली मोहम्मद खान साहब के बजाय ये नहीं है कि इमरान खान साहब को बुलाए या नहीं बुलाए। एंड इधर मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ कि जब कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो तो उधर सारे लीडरान को होना चाहिए, एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाता है। लेकिन इधर मैं डिसएग्री करती हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से बात नहीं की। उन्होंने मेरे अपने प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी को भी बड़े आड़े हाथों लिया है और इंडिया को भी बड़े आड़े हाथों लिया, जिस तरीके से आप ले रहे हैं। सो दिस आई विल हैव टू डिसएग्री, बट आई एग्री कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर अंग्रेजी से जरा परहेज करें। अंग्रेजी में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसने काफी मसले बनाए हैं, उसको उठा के हमारे उसकी क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने मेरे प्रोग्राम में दे दिया है। लेकिन कल जो करारदाद आएगी अली मोहम्मद खान साहब, परहेज करेंगे फिलहाल।